لیکن یہاں بیٹیاں نور ہو گئی، دو نور والا۔ فرمایا کہ حضور کی دو بیٹیاں یکے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئیں، اس لیے آپ کا لقب ہو گیا ذو النورین، دو نور والا۔ یعنی یہ ذہن میں ہونا چاہیے، یہ کوئی وہ نہیں، یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی دین ہے کیا، اور دین کے متعلق ہمیں واقفیت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی پوچھ لے کہ بھئی عثمان غنی کون تھے، اسے پورا بتا دیں کہ یہ تھے۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ذو النورین کیوں بولا جاتا ہے۔ اور کون کون سی بیٹیاں تھیں آپ کے عقد میں؟ صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زوجہ اول جو پہلے عقد میں آئیں، ان کا انتقال ہو گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کرا۔ دو بیٹیاں تو یہ ہو گئی، حضرت فاطمہ بھی ہو گئی، اور تیسری بیٹی بھی ہے۔ 4 بیٹیاں تھیں حضور کی، کتنی؟ 4 بیٹیاں تھیں حضور کی، 4 بیٹیاں تھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بھی کسی کو شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، بخاری شریف کے اندر تقریباً 40 مرتبہ اہل بیت کے بارے میں آیا کہ انہیں سلام علیہا کہنا جائز ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب ایک ہی ہے، تم پہ سلامتی ہو، اللہ تم سے راضی ہو۔ اس میں تو ہے ہی کوئی جھگڑا نہیں ہے بالکل، یعنی دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر 40 جگہ پہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت حسین سلام اللہ علیہا، حسن سلام اللہ علیہا، علی سلام اللہ علیہا، 40 جگہ پہ یہ لکھا ہوا بالکل آج بھی موجود ہے۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تب بھی جائے، سلام اللہ علیہا کہیں تب بھی جائے۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب مبارک ذو النورین ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ روانہ کر دیا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں سے بیعت لی، لیکن خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہاں لوگوں سے بیعت لینے لگے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا موقع آیا تو ارشاد فرمایا، چونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں مشغول ہیں، لہذا میرا دوسرا ہاتھ ان کے قائم مقام ہے۔ یہ فرماتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اپنے دوسرے ہاتھ پر مارا، یعنی یہ دوسرا ہاتھ میرا، تو ہم الگ کر دیں تو ہماری کوئی تو جرت ہے ہی نہیں ہے کہ حضور سے یہ الگ تھے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا حضور کے در والے، حضور کے گھر والے، گھر والے اہل بیت، در والے صحابہ کرام، دونوں کا ادب کریں گے تو تب جا کے بات بنے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مثل انبیاء اولاد ابراہیم علیہ السلام سے سمجھتا ہوں، کیونکہ میں قیامت میں اپنی امت کے لیے اللہ کے حضور سفارش کروں گا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی اللہ کے حضور میں ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ کریم میری امت کے لیے میری شفاعت قبول فرمائے۔ اب دیکھ لیں، خود ہی سوچ لیں کہ کتنی بڑی ہستی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میرے آقا علیہ السلام فرمایا، اللہ کی ایک تلوار ہے جو اب تک نیام میں ہے، لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رحلت فرمائیں گے اس وقت وہ تلوار کھینچی جائے گی اور پھر قیامت تک وہ نیام میں واپس نہ جائے گی۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک تاریخ اسلام میں امن رہے گا، لیکن ان کے وصال سے فساد کی بنیاد پڑ جائے گی اور قیامت تک یہ
آج دیکھ لیں ہر طرف مسلمان کافر، کفر اور مسلم کی جنگ چھڑی ہوئی ہے اور شروع ہے، قیامت تک رہے گی۔ ایک دن امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات پر اپنے غلام پر سختی فرمائی، اس غلام نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، اسی طرح پر کھینچی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بے چین ہو گئے اور غلام سے کہا تمہاری اس آہ نے میرے دل کو تڑپا دیا، آؤ اور میرے کان پکڑ کر اس طرح سختی کرو جس طرح کہ میں نے تمہیں ڈانٹ ڈپٹ دیا ہے۔ یعنی ان کا طریقہ کیا تھا، اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اتنی یارانہ تھا، اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اتنی محبت تھی، اگر تھوڑی سی بھی کچھ ہو جائے تو وہ اپنے غلاموں کو کہتے تھے۔ اور میں نے گزشتہ سال حضرت عمر فاروق، انشاءاللہ وہ دن بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یکم محرم کا دن ہے شہادت کا، انشاءاللہ وہ بھی بیان ہوگا، ہم سنیں گے۔ اور ہم تو ہر ہستی سے پیار کرتے ہیں، انبیاء ہیں ان سے پیار کرتے ہیں، صحابہ سے پیار، اولیاء سے پیار، علماء سے پیار، کیونکہ ان سے محبت کریں گے تو ہمارا کچھ بنے گا۔ اگر ان سے ہمارا بغض ہوا، عداوت ہوئی، تو ہم جتنے قرآن پڑھ لیں، جتنی نمازیں پڑھ لیں، جتنے حج کر لیں، وہ رب ہمیں پھر معاف نہیں فرمائے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ ان لوگوں سے محبت کی جائے۔ اور فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے زمانہ خلافت میں ایک بار سخت قحط پڑا، لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ سے دعا کرنے کے لیے کہا، آپ نے فرمایا انشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو فریاد رسی کرے گا، لوگ واپس چلے گئے۔ اسی دن غروب آفتاب سے پہلے ایک قافلہ جس کے مالک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تھے شام سے آئے، جس میں 100 اونٹ گندم سے لادے ہوئے تھے۔ لوگ یہ دیکھ کر خوش ہو گئے اور دوڑ پڑے، لین لگا دی کہ ہمیں آج سامان ملے گا۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے آ کر کہا 10 روپے کی گندم دے کے ہم سے 11 روپے لیجئے۔ یعنی سارے تاجر پہنچ گئے کہ حضرت عثمان غنی آج 100 اونٹ بڑا سامان لے کے آئے ہیں۔ ہر بندے کی یہ خواہش کہ میں تھوڑے سے زیادہ پیسے دے کے میں لے لوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں اس کو دوں گا جو مجھے دگنا منافع دے گا، جو مجھے زیادہ نفع پہنچائے گا۔ تو ہر ایک آدمی بڑھ چڑھ کے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے آپ میں کوئی ایسا نہیں جو مجھے بڑھ چڑھ کے نفع دے سکے، مجھے نفع دینے والا میرا رب ہے، میں اس کے نام پہ دوں گا۔ تو مدینے کے بازار میں 100 اونٹ سارے تقسیم کر دیے۔ یعنی ان صحابہ نے تو اپنی جانیں بھی قربان کی، اپنا مال بھی قربان کیا، اور ہمیں یہ سمجھا دیا کہ اے محبوب کے غلاموں، جب تمہارے پاس مال آ جائے تو تم دریغ نہ کرنا، رک نہ جانا، مال سے محبت نہ کرنا، بلکہ محبت کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنا، تمہاری دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر۔ اور اس لیے حضرت ابو عبداللہ مغربی نے فرمایا کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، آپ ایک عربی موٹے کپڑے کی عباء پہنے ہوئے تھے جس کی قیمت 4 یا 5 درہم ہو سکتی ہے، حالانکہ آپ مالدار تھے، آپ کے پاس بہت سی لونڈیاں بھی تھیں، مگر معمولی یہ تھا کہ رات کو جب غلام اور لونڈیاں سو جاتی اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو وضو کے لیے پانی خود لاتے اور فرماتے میں ان کی نیند نہیں خراب کرتا، کہیں اللہ پاک قیامت میں مجھ سے اس کا جواب طلب نہ فرما۔ یعنی خود خلافت کے وقت میں اپنے غلاموں کو تکلیف نہیں دے رہے۔ یہ سبق امت محمدیہ کے لیے تھا، یہ ہمارے لیے تھا کہ ہم بھی اسی نقش قدم پہ چلیں، اور ان کا یہ مقام قرآن سے کتنی محبت کر رہے ہیں، قرآن کریم سے محبت کتنی ہے۔ آپ 2 رکعت نماز میں پورا قرآن پاک ختم فرما دیں، آپ رات دن قیام میں رہتے، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے آپ کے دونوں پاؤں پر ورم آ جاتے، پوری رات اللہ کے۔ ہم تو ایک منٹ کے لیے صبح کی نماز ہو تو اس کے بعد 1 رکوع 1 آیات ہم نہیں پڑھ سکتے،
پتہ نہیں پھر ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے یا شیطان ہمیں اس طرف لے کے نہیں جا رہا، یا ہم اس بات کو نہیں پسند کرتے کہ رب سے ہم کلام ہو جائیں۔ تھوڑی سی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس کے بعد قرآن کریم کی شان بیان کرتا ہوں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور یارانہ قرآن کے باقیہ بیان کر کے اجازت۔ مثال یہ ہے کہ آج کے وقت میں تو ٹیلی فون آ گئے، پرانے وقت جو دیکھے ہوئے آپ بزرگوں نے بھی، میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، اس وقت میں ہمارے پیارے جب کہیں ملک باہر ملک میں چلے جائیں، فوج میں چلے جائیں، وہاں سے خط لکھتے تھے جی۔ جب خط لکھتے ہیں نا تو اس میں ساری چیزیں لکھ کے بھیج دیتے ہیں گھر والوں کو، گھر والے پڑھ کے پھر خط لکھتے ہیں وہ دوبارہ کہ بلادری میں یہ ہوا ایسا ایسا، یعنی سارا کچھ لکھ دیا۔ تو وہ ملاقات تھی، جب کھول کے بندہ پڑھتا ہے تو اس ملاقات کو دیکھ کے اس کا آدھے سے زیادہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی گاؤں میں بلادری میں خیریت ہے، ٹھیک ہے سارے، اب دل لگا کے کام کرو۔ اور یہ تو دنیا کی ایک دنیا کا خط آ جائے بندے کے پاس، وہ پڑھ کے تسلی حاصل کر لے، سکون قلب میسر آ جائے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب رب کا قرآن ہے، رب خود کہتا ہے، میرے مصطفیٰ نے بھی فرمایا کہ رب کا قرآن کھولو تو ایسے محسوس کرو کہ جیسے تم رب سے کلام کر رہے ہو۔ اور ہے بھی یہ، جب تک رب کا قرآن کھلا رہے گا اس وقت تک نورانی فرشتے تمہاری زیارت بھی کریں گے اور تمہارے ارد گرد ڈیرے بھی لگائیں گے۔ چاہے تم کچی جھونپڑی میں ہو، چاہے تم محلات میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے جس جگہ پہ ہو، جہاں بھی تم نے قرآن کھولا، جب تک قرآن کھلا رہا تم اسے پڑھتے رہے، اس وقت تک رب کے فرشتے تمہاری زیارت کرتے رہے۔ آؤ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں، آؤ میں شان حضرت عثمان غنی بتانے لگا ہوں کہ رب کے پیارے اس بندے کی رب کے قرآن کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ آخری وقت میں بھی رب کا قرآن کھلا ہوا ہے، رب کا قرآن، تھوڑی سی محبت، 2-3 منٹ رہ گئے بس، رب کا قرآن کھلا ہوا ہے، رب کے قرآن سے اتنی محبت ہو رہی ہے کہ رب کا قرآن کھلا ہے، رات کو ساری دنیا سو جاتی ہے، میرے آقا کے یہ غلام قرآن پاک کو کھول لیتے ہیں، پوری رات قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ آخری وقت جب شہادت کا آیا اس وقت بھی قرآن پاک کھلا ہوا ہے، جب دشمنوں نے وار کیا اس وقت بھی قرآن پاک کھلا ہوا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس پوری دنیا میں پورے زمانے میں شہید تو بہت ہوئے، ہر جگہ شہید ہوئے، کسی شہید کی گواہی تو جنگ بدر دے گا، کسی شہید کی گواہی جنگ تبوک دے گا، میدان بدر دے گا، خیبر کا میدان دے گا، میں کہتا ہوں کربلا کی تپتا ہوا صحرا بھی گواہی دے رہا ہے۔ قربان جاؤں عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر، جب آپ کی شہادت رب کی بارگاہ میں ہوگی تو کوئی دنیا دار گواہی نہیں دے گا بلکہ رب کا قرآن گواہی دے گا۔ قرآن کھلا ہے، قرآن کھلا ہے، اس قرآن میں تو حضرت عثمان غنی کے خون کو اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ روز محشر میں یہی قرآن آ جائے گا۔ اب قبر میں چلے جاؤ، صبر بھی آ جاتا ہے، نمازیں بھی آ جاتی ہیں، روزے بھی آ جاتے ہیں، حج زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے۔ ان سب چیزوں کے اوپر جو رمضان میں صبر کرتا ہے، تکلیف میں جو صبر کرتا ہے، صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس میں جو صبر کرتا ہے، یہ صبر ساری چیزوں پہ ہیوی ہو جاتا ہے۔ مگر قربان جاؤں یہ رب کا کلام ہے، رب کا قرآن ہے، یہ رب کا قرآن جب یہ گواہی دے گا یا الہ العالمین، حضرت عثمان غنی نے یہ قرآن کھولا تھا، مجھے پڑھ رہے تھے، دشمنوں نے شہید کیا، حضرت عثمان غنی کا خون مبارک
قرآن پاک پڑھنے کی اور ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، علی المرتضیٰ ہو، ابو حرارہ ہو، طلحہ ہو، زبیر ہو، جو بھی ہو، امیر معاویہ ہو، جو بھی ہو، یہ صحابہ کے، یہ میرے آقا کے غلام ہیں، صحابی ہیں۔ ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ میرے رب نے تو شعائر اللہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ زمین ہے، یہ پتھر ہے، اس کا ادب کرو۔ یہ تو محبوب کے غلام ہیں جی پیارے، ان کا نہیں فرمایا؟ اور یہ نہیں فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان سے راضی ہوں، تم سارے راضی ہو جاؤ۔ قربانیاں دی ہیں جن، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں 12 یا روایات میں آتا ہے 18، جس دن ذی الحجہ کے دن حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور اس شہادت کے صدقے ہم